بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی، اس کے آخری رسول ہیں۔ وہ تاجدار ختم نبوت ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ انتہائی معزز و محترم دوستو، بزرگوں، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو محبت کی ایک تسبیح بتانے لگا ہوں جس کی برکت سے کسی کے دل میں آپ زبردستی محبت اور کشش پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو جس کے چاہے نہ دل کے اندر آپ کی محبت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ اس انسان کے دل میں میری محبت بیٹھ جائے، میرا پیار بیٹھ جائے۔ خامد بیوی کے لیے کرے، بیوی خامد کے لیے کرے، خامد بیوی کے لیے کرے، بہن بھائی کے لیے کرے، بھائی بہن کے لیے کرے، دوست دوست کے لیے کرے، کسی آپ کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے آپ اپنے جو صاحبان ہیں، صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، آپ ان اپنے سینئرز کے دل میں محبت بٹھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ تسبیح آپ کریں۔ ایک تسبیح جو ہے یہ کایا پلٹ دے گی۔ جو بندہ آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، آپ سے ملنا گوارا نہیں کرتا، آپ اس کا تصور کر کے ایک تسبیح پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے اس کو تصور میں رکھ کر اس کے اوپر پھونک مار دیں، اور اگر تصور جمانا مشکل ہو تو اس کی تصویر سامنے رکھ کے یا اللہ پاک اس بندے کے دل میں اس تسبیح کی برکت سے میری محبت کو نقش فرما دے، میری محبت اس کے دل میں نقش ہو جائے، اور ایسے نقش ہوگی جیسے پتھر کے اوپر لکیر ہوتی ہے۔ پتھر کے اوپر لکیر ہوتی ہے۔ یہ الفاظ بڑے جامع، بڑے مضبوط ہیں، لیکن ایک ہی تسبیح پڑھنا، زیادہ نہ پڑھنا، ایک تسبیح پڑھنا، ورنہ زیادہ پڑھو گے تو وہ محبوب جو ہے وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے، دیوانہ بھی ہو سکتا ہے، اور تڑپے گا ایسے جیسے مرغ بسمل تڑپتا ہے۔ مرغ بسمل سمجھتے ہیں نا، کہ وہ مرغ جس کی ایک رگ کاٹ دی جائے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے اور پورا اس کو ذبح نہ کیا جائے، آدھا ذبح کیا جائے، آدھی گردن کاٹی جائے، یعنی کہ اس کی ایک وین کاٹی جائے، تو ایسے مرغ بسمل تڑپتا ہوا مرغ، جیسے مچھلی ماہی بے آب کی طرح، یعنی کہ مچھلی پانی کے بغیر جس طرح پھڑکتی ہے، مچلتی ہے، تڑپتی ہے، اور اس کو پانی کے بغیر سکون نہیں ملتا، اور جب اس کو پانی میں چھوڑا جائے تو پھر وہ پانی میں تازہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر پانی کے بغیر اس کو رکھا جائے تو زیادہ دیر رکھنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح یہ تسبیح ایسی ہے، اس کو پڑھنے والا جب محبوب کے اوپر دم کرتا ہے نا، اس کی تصویر کے اوپر یا اس کو تصور جما کر دم کرتا ہے، پھونک مارتا ہے، اس کے اوپر پڑھائی کرتا ہے رات کو، یہ رات کو کرنی، دن کو نہیں کرنی، کرنی رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہے، سونے سے پہلے پہلے محبوب کا تصور جمائے اور اندھیرے میں پڑھے، اندھیرا کرے، تھوڑی سی روشنی ہو مدھم سی، اور اس کا پورا تصور جما کر، جس کے لیے آپ اس کو پڑھنا چاہ رہے، تصور جما کر باوضو لباس اور جسم خوشبو سے معطر ہو، تو آپ اس کو پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ایک تسبیح، یہ تسبیح محبت، اس کو پڑھیں اور پھر 3 بار درود پاک پڑھ کے اس کے اوپر پھونک لگائیں۔ پھر کرشمہ جو ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ بندہ جو آپ سے بولنا گوارا نہیں کرتا، آپ کا نام سننا گوارا نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، آپ کو ملنا نہیں چاہتا، آپ کے پاس آنا نہیں چاہتا، آپ کو اپنے پاس بلانا نہیں چاہتا، انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے آپ آگے آگے ہوں گے، وہ پیچھے پیچھے ہوگا۔ وہ آپ کی محبت میں تڑپے گا، مرغ بسمل کی طرح، ماہی بے آب کی طرح، مچھلی کی طرح تڑپے گا، اور آپ یہ دیکھیں، تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، آزما لیں، آزمائش شرط ہے، آزمائیں اس کو، یقین جانیں بہت سارے لوگ، لاکھوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پھر آپ ایک تسبیح لے لیں،
جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے، مصلی کے اوپر بیٹھ کے مسجد میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن گھر میں اس کمرے میں آپ نے نہیں کرنا جس کمرے میں بچوں کا آنا جانا ہو، بچوں کی مداخلت ہو، ہر کوئی آ جا رہا ہو۔ تنہائی میں، گوشہ تنہائی میں یا خلوت میں نشینی اختیار کر لیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں جہاں کسی کی آمد و رفت نہ ہو، وہاں بیٹھ کر آپ نے یہ 100 والی تسبیح ایک لینی ہے، اور اس کے ہر دانے کے اوپر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ پہلی بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی۔ 3 بار درود پاک پڑھیں، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر آپ یہ تسبیح شروع کر دیں۔ پوری یکسوئی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ نے اس تسبیح کو کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسبیح کا طریقہ ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ پھر سن لیجئے، سکرین پر بھی آپ یہ الفاظ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ پھر سن لیجئے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ آپ نے تسبیح ایک پڑھنی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اس کی برکت سے جب آپ یہ 100 کے دانے پر جائیں گے تو 3 بار درود پاک پڑھیں گے، اور محبوب کی تصویر کے اوپر اس طرح پھونک لگائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس پھونک کی طاقت اور برکت اتنی ہوگی کہ وہ محبوب جہاں بھی ہوگا آپ کی محبت میں تڑپنے لگے گا، بے چین اور بے قرار ہو جائے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا کسی جگہ پر، وہ آپ سے ملے بغیر رہ ہی نہیں سکے گا، اس کو چین ہی نہیں آئے گا، سکون ہی نہیں آئے گا۔ یہ عمل اتنا عظیم الشان اور پاورفل ہے، جس نے بھی کیا اسی کو فائدہ ہوا، جس نے پڑھا وہ پا گیا اپنے مقصد کو، جس نے پڑھا وہ اس کو مل گیا اس کا مقصود، اس کا گوہر مقصود اس کو حاصل ہوا۔ آپ بھی کسی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک مرتبہ آپ نے کومنٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یہ آپ نے ایک مرتبہ لکھنا ہے، اور ایک مرتبہ درود شریف اگر لکھ سکیں تو درود پاک لکھ دیں، نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چھوٹا درود پاک لکھ دیں۔ انشاءاللہ کومنٹ میں جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں، فارورڈ بھی کریں، تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔